بحمدہ عدد خلق ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 21۔ آیت نمبر 21۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایہا، اے الناس لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ، الذی وہ ذات جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پس نکالے، بہی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات پھل، رزقاً بطور رزق کے، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس نہ بناؤ، للہ اللہ تعالی کا، اندادن شریک، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو، وان اور اگر، کنتم ہو تم، فی ریب شک میں پڑے ہوئے، مما اس سے جو، نزلنا اتارا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فأتو پس لے آؤ، علیہ وسلم، بسورتن ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، ودعو اور بلا لو،
شہداءکم، ہاں اپنے ان گواہوں کو، من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ہیں، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، آیت نمبر 24 شروع ہو رہی ہے، فَإِن لم، فَإِن پس اگر، لم نہ، تفعلو تم کر سکو، ہاں ولن تفعلو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقو تو ڈر جاؤ، النار اس آگ سے، التی وہ جو وقودہا اس کا ایندھن ہوں گے، الناس انسان، والحجارہ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، وبشر اور خوشخبری دے دیں، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور جنہوں نے عمل کیے، الصالحات صالح، انا اس بات کی کہ، لہم ان کے لیے، جنات جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، یہ جو لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے تاکہ اونچی آواز سے پڑھیں گے نا تو اپنی زبان سے لفظ ادا ہوں گے، اپنے کان میں آواز جائے گی، پھر زبان سے الفاظ ادا ہوں گے تو اس ریپیٹیشن سے کیا ہوگا، وہ لفظ ذہن میں یاد ہوگا، اس کی جھجک دور ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ کلما جب بھی، رزقو انہیں دیا جائے گا، منہا اس جنت میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً بطور رزق کے، قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ ہے، الذی وہ جو، رزقنا ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُو اور انہیں دیا جائے گا، اس لفظ کو عام طور پر لوگ اوتو پڑھتے ہیں، اوتو نہیں ہے، یہ اتو ہے، الف کے بعد واو نہیں ہے، تا کے بعد واو ہے، وَأُتُو بِهِ اور دیا جائے گا انہیں، بِهِ ساتھ اس کے، متشابہا ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس جنت میں، ازواجم جوڑے ہوں گے، مطہرہ پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس جنت میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ گھر جا کر نا قرآن مجید کھول کے اس کو 4-5 دفعہ دہرائی کر لیں گے نا تو انشاءاللہ وہ یاد رہے گا، لیکن جب نہیں پھیرا دیں گے پھر بھول جائے گا۔ حافظ بھی اگر دہرائی نہ کرے بھول جاتا، حالانکہ اسے کتنی محنت کی ہوتی ہے، تو یاد کرنے سے جی بہترین طریقہ گھر والوں کو جا کر سنا دیں، جی ہم نے یہ سبق پڑھا ہے، جب سنائیں گے تو اس کے بعد یہ کہ خود یاد بھی ہو جائے گا، پھیرے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں کتنے گروہوں کا تذکرہ کیا؟ 3 مومن، کافر اور منافق، ٹھیک ہے جی۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد مومن کیسے ہیں، کافر کیسے ہیں اور منافق کیسے ہیں۔ منافق چونکہ خطرناک زیادہ ہے اس لیے اس کے اوپر زیادہ زور دیا۔ ان کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ایک کون سے منافق جو اندر سے پکے کافر، اوپر سے کلمہ گو، اور دوسرے وہ جو اندر سے شک شبہ میں اور اوپر سے کلمہ گو، تو یہ ان کی دونوں قسمیں بتا دیں، ساری تفصیل بیان۔ اب اصل پیغام اب شروع ہو رہا ہے جو ساری انسانیت کے لیے، گورا ہے، کالا ہے، عربی، اجمی، رنگ، نسل، زبان، وطن، کسی سے تعلق رکھتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی۔ کیوں کریں؟ الذی خلقکم
اس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں، والذین، اور ان کو بھی جو من قبلکم، تم سے پہلے تمہارے وڈیرے آبا و اجداد گزرے، ان کا بھی خالق وہی ہے۔ لعلکم، کیوں کروں میں دکان بند کر کے کیوں نماز پڑھنے جاؤں؟ مال میرا ہے، مشقت محنت سے کمائی کیا، میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ کھانے کی ہر چیز میرے گھر میں پڑی ہے، کچن اور فریج بھرا پڑا ہے، تو پھر میں کیوں روزہ رکھوں؟ میں جاؤں تو انجوائے کے لیے، اللہ اکبر، کسی ملک کے اندر سیر سپاٹے کے لیے جاؤں، بینکاک جاؤں، تھائی لینڈ جاؤں، انڈونیشیا ملائیشیا جاؤں، یعنی چائنا، جرمنی، جاپان، امریکہ، یورپ، ادھر جاؤں، حج کے لیے کیوں جاؤں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، بھی کیوں مشقت برداشت کروں، کیوں پیسہ لگاؤں، کیوں سفر کروں، کیوں تھکوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تمہارا فائدہ ہے، تم متقی بنو گے۔ یہ ہے پیغام۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ عبادت کرو اپنے رب کی، جس نے تمہیں پیدا کیا اس نے، اللہ اکبر۔ یہ بات واضح کر دی کہ تم خود نہیں بنے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، خود تم نہیں بنے۔ خود بخود کوئی چیز بنتی ہے؟ یہ تار ہے، یہ دلیل ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ بنانے والے نے کس مقصد کے لیے بتایا، وہ مقصد بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا کام یہ ہے، مٹیریل یہ ہے۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ ہماری جو سائنس ہے وہ کیا ہے جی؟ یہ کیوں ہے، کس لیے ہے، کس نے بنایا، بس یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو ماڈرن جو آئی ٹی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی، کہ کیا ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، یہ بتائے گی۔ کس نے کیا، کیوں کیا، یہ نہیں بتائے گی، وہ قرآن بتاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ بتائی کہ تم پیدا ہوئے ہو، خود بخود نہیں بنے، یہ پروگرام کے تحت تمہیں بنایا گیا ہے۔ پھر وہ پیدا کیا گیا ہے، جس نے پیدا کیا وہ پالتا بھی ہے تمہیں، اس کے دی ہوئی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں تم گن نہیں سکتے۔ جب اس نے پیدا کیا اور تمہیں پالتا ہے، جو محکمہ تنخواہ دے، الاؤنس، اوور ٹائم، ٹی اے ڈی اے، بونس دے، ڈیوٹی اس کی دیں گے کسی اور کی دیں گے؟ حالانکہ اس نے پیدا تو نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تو پیدا بھی کیا ہے، اس کا کتنا حق بنتا ہے۔ پھر اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اتنے اسباب مہیا کی، زندگی دی، ہاتھ پیر، آنکھ، کان، ناک، اللہ اکبر، یہ ساری جسم کے پرزے عطا کیے۔ پھر وہ چل رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ان اعضاء کو دیے، ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے نعمتیں رکھ دی ہیں۔ وہ نعمتیں نہ ہوں، اعضاء ہوں، پھر بھی فائدہ نہیں۔ نعمتیں موجود ہوں، اعضاء نہ ہوں، پھر بھی فائدہ نہیں۔ جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، جب چنے آئے تو دانت نہیں ہے، کیوں جی؟ تو مزہ نہ آیا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں دی، اب ان نعمتوں کو دیکھیں کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں۔ ہوا نعمت انسان کے لیے، سانس روک کر دیکھ لیں کتنی دیر روک لیں گے، آخر غبارہ پھٹے گا، سینہ بم کی طرح، اور سانس لینا پڑے گا۔ کتنا خرچہ آتا ہے؟ ہسپتال میں مریض کو آکسیجن لگانے کے لیے تقریباً 5,000 روپے کا آکسیجن 24 گھنٹے میں لگتی ہے۔ 5,000 روپے روگا صرف ایک آکسیجن، اور مہینے کے بنائے کتنے بنے گے؟ 45,000 سال کا 12 تقریباً 6 لاکھ روپے، 6 لاکھ روپے سالانہ۔ ہاں جی، ہیں 1.5 لاکھ 18 لاکھ سال کا صرف آکسیجن کا خرچہ ہے۔ اچھا، اور 70 سال عمر ہو گئی، اب کتنا بنا جی؟ یہ ایک چیز ہے، ہاں جی، وہ الگ ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ کہ پانی 100 روپے کا منرل واٹر لگائیں روز کا، مہینے کا 3,000، سال کا
36,000 اور 70 سال عمر ہے تو کتنا پانی پیا؟ 21 لاکھ 22 لاکھ ہاں جی کرو نا خرچہ. ہاں جی گردے ڈائلسس کا کتنا ہوتا ہے؟ 5,000. ہاں جی 70 سال عمر ہے. ہاں جی تو اب وہ گردے کام کر رہے ہیں، اس کے کتنا بل بنتا ہے؟ دے سکتا ہے کوئی ایک چیز کا؟ اللہ اکبر. پھر پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، دل بھر کام کر رہا ہے، دل کے 4 وال ایٹ اے ٹائم بند ہوتے ہیں، 2 بند کھلتے ہیں، 2 بند ہوتے ہیں، 2 کھلتے ہیں، 2 بند ہوتے ہیں، 2 کھلتے ہیں، اور 70 سال ہے چل رہے ہیں. ہاں جی یہ 16 لاکھ کے گھٹنے لگوا کے آئے ہیں اسٹیل کے، لیکن اتحیات نہیں بیٹھ سکتے. 16 لاکھ بھی لگا، اتحیات نہیں بیٹھ سکتے، وزن نہیں دے سکتے. تو آج کا بل دیا ہم نے، حساب لگایا صاحب کو، میں نے کیا کیا دیکھنا، آنکھ کا کتنا بل بنتا ہے، کان کا کتنا بنتا ہے، ناک کا کتنا، سونگا ہے نا ناک نے، دانتوں نے گرینڈ کیا، اس کا چبایا ہے، وہ کیا، اس کا کتنا، جو آگے نیمتے ہیں وہ الگ ہے. فروٹ کتنا مہنگا، روٹی وہ الگ ہے. ہاں جی 12,000 روپیہ روز کے ایک آدمی کا تھوک ختم ہو گئی. ہاں جی یہ بتا رہے ہیں کہ 12,000 روپیہ کی روزانہ کی دوائی کھاتا ہے تو اس کی تھوک پیدا ہوتی ہے، تو غذا اندر جاتی ہے. یہ تھوک کو انہیں تھوک لینے. تو یہ بھی ایک نہیں، افطاری کے بعد پتہ چلتا ہے نا تھوک کی قدر کیا ہوتی ہے، حلق جب خشک ہوتا ہے. تو فرمایا اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو گے بل ادا ہو جائے گا. اس کا بل کیا ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. جو 5 وقت کی نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری ہے، جس میں جو بل پے ہو گیا تمہارا. اچھا تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں پالتا ہے. اللہ پھر صرف تمہیں نہیں، تمہارے وڈیرے آبا جن کے نام پر فخر کرتے ہو، میں فلاں برادری، میں فلاں قوم، میں فلاں کنبے قبیلے کا، ان کو بھی اس رب نے پیدا کیا. اگر ان کو نہ دیتا رزق، ہم پیدا ہوتے؟ نسل ہم انہی کی ہے نا. ایک ابا آدم اور ان کی زوجہ محترمہ، انہی کی نسل، ان کو رزق نہ دیتا ہم ہوتے. ان کو پالا سنبھالا، اگلی نسل کو، اس سے اگلی نسل، اس کے چلتے چلتے ہم تک کتنا خرچہ ہوگا. وہ پچھلا ریوارڈ بھی تو دیکھ، ان کا خرچہ بھی تو پڑے گا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تقویٰ تمہارے اندر آئے گا، تم بچو گے رب کی اللہ اکبر جہنم سے، اس کے عذاب سے. فائدہ تمہارا ہے. دنیا میں جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں اس سے دور بھاگتے ہیں. یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا خوفناک درندہ ہے بجلی کی تار ننگی، اس سے دور رہو. مخلوق میں سے جس سے ڈرتے ہیں اس سے دور بھاگتے ہیں. کنارہ کر کے جاؤ، اس کے قریب نہ آنا. یہ بڑا ہاتھ چھٹ منہ پھٹ اور گولی کی زبان سے بات کرنے والا ہے. لیکن رب سے جتنا ڈرے گا بندہ اتنا قریب ہوتا ہے. کتنا فائدہ ہے، رب کے قریب ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد کیا ہے، ہماری نسلیں چلائیں، ہمارے وڈیروں کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا. تخلیق اور مینوفیکچرنگ کا فرق ہم کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اسی نطفہ کے اندر سے ہمارے باڈی پارٹس اعضاء سارے بنائے، اور ہم مینوفیکچر کریں، ہر پرزہ الگ الگ بنا کر اسمبل کریں گے. ایسے ہے نا جی، یا ڈائی میں تیار کریں گے. چلو ڈائی میں تیار کریں گے تو جو میڈیم سائز ہے تو میڈیم رہنا ساری زندگی، جو سمال ہے تو سمال رہے گا، جو لارج ہے تو لارج رہے گا. لیکن یہاں پر چھوٹا بچہ ہے، بڑا لڑکپن جوانی یا دھیڑپن بڑھاپا بڑا ہو رہا ہے. 22 انچ کی سائیکل 22 انچ رہے گی ساری زندگی، 20 انچ نہیں ہوگی، 24 انچ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے، تو حق بنتا ہے اس اللہ کے آگے جھک جائے. یہ ہے توحید. عبادت کسے کہتے ہیں؟ التحیات اللہ والصلوات ہوتے ہیں، بہترین تشریح ہے اس کی. میری زبان کی باتیں، ورد وظیفہ، دعا پکار مشکل میں آزاری اللہ کے لیے. والصلوات بدنی باتیں جس میں جسم استعمال ہوتا ہے. ہاں جی سجدہ، رکوع، اعتکاف، طواف، ہاں جی ڈر، خوف، محبت دل کا جو ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. والطیبات مال عبادت، صدقہ خیرات، منت منوتی، لنگر سبیل کس کے لیے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. کسی اور کے لیے بچا کچھ؟ مال اللہ نے دیا، بکری اللہ نے پیدا کی، گھٹا اللہ نے دیا جانے پیر کے نام پر جا رہا ہے. چاول اللہ نے پیدا کیا، دیگ پکڑے گا اللہ کے نام پر.
تو رب کو بھی غصہ ہوتا ہے. خوددار باپ کے سامنے اس کا بیٹا کسی سے کہ انکل دینا 10 روپے, کتنا غصہ آئے گا اس کو. میں نے کس چیز کی کمی رکھی ہے تجھے, تو میری ناک کٹوا دی, وہ کیا کہیں گے, باپ نہیں دیتا اس کو. تو جتنا اس باپ کو خوددار ہو, اس کو بھیک مانگنے کام پر نہ لگایا ہو باپ نے, خوددار باپ ہو, غیرت مند باپ ہو, اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی بڑھ کر غصہ آتا ہے کہ میں نے کس چیز کی کمی رکھی ہے تجھے, تو جو جاتا ہے دوسروں کے در پر, وہ کیا کہے گا, رب نے نہیں دیا نا, اب آیا میرے در پہ. تو رب کو بھی غصہ آتا ہے. اور یاد رکھیں شرک سے دل پھٹتے ہیں, بدع اور توحید سے دل جڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں اتحاد, شرک سے دل پھٹتے ہیں. کیسے؟ اس نے کہا میری وہ سرکار ہے, میرا وہ مشکل کشا. اس نے کہا نہیں, ہمارا تو وہ مشکل کشا ہے, اس کا مشکل کشا ایک ایک کا الگ الگ. دل پھٹ گیا کہ نہیں؟ ہم تو اس کو مانتے ہیں. وہ کہتا نہیں, ہم تو اس کو مانتے ہیں. مثال دے رہا ہوں, ملتان سے کتنے کلندری بیڑے روانہ ہوتے ہیں, شہباز کلندر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اچھا, ادھر سے سندھ سے کتنے قافلے آتے ہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی کا عرس پر. سندھ والوں کو وہ کافی نہیں, ملتان والوں کو یہ کافی نہیں. درمیان میں چرچ کی سمگلنگ ہوتی ہے, یہ بھی بتا دو, کیونکہ ان کے بیڑوں کو کسی ناکے پر روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حکومت میں. کیوں صحیح میں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ اکبر, توحید سے دل جڑتے ہیں. اچھا, جب توحید ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں گے, پتہ ہے جس کا توحید پر ایمان ہے کہ میرا رب شارک کے قریب ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. شرک سے دل پھٹتے ہیں. اچھا, پھر شرک اور بدعت کے ہر جگہ منظر الگ الگ ہیں. وہ ادھر کوئی سرکار پوجی جا رہی ہے, انڈیا میں کوئی سرکار پوجی جا رہی ہے, نیپال میں کوئی سرکار پوجی جا رہی ہے, بنگلہ دیش میں کوئی سرکار پوجی جا رہی ہے. ایک ہی شہر کے اندر ہر گلی کا الگ مشکل کشا, ادھر جائے نا کالونیوں میں, ہر گلی کا الگ مشکل کشا. اور جس کا توحید پر ایمان ہے پوری دنیا کے اندر وہ پتہ ہے میرا رب ایک ہی ہے. اچھا, بدعت کے مناظر بھی بہت ہیں. اس گلی کے اندر اذان سے پہلے صلاۃ السلام میں کچھ الفاظ ہیں, اس سے اگلی گلی میں کچھ ہیں, اس سے اگلے محلے میں کچھ ہیں. اور ہم تو ایسے نہیں دیتے, ہم تو ایسے دیتے ہیں. لیکن جو سنت ہے اس کے اوپر منظر ایک ہوگا. کیسے؟ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, لا اللہ پر ختم ہوتی, پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تتقون, تمہارا اپنا فائدہ ہے. الذی, وہ ذات جس نے جعل بنایا لکم, تمہارے لیے الارض, زمین کو, فراشا, بچھونا. کتنی بڑی زمین ہے یہ, اس کے اوپر رہتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, ٹرینیں چلتی ہیں, گاڑیاں چلتی ہیں. ہاں جی, ہمارے رن وے ہیں, ایئرپورٹ ہیں, الگ جہازوں کے لیے خلائی اسٹیشن موجود ہیں. خلا میں جانا تو اسٹیشن ہوگا تو جائے گا نا, ایسے تو نہیں بھاگا جائے گا. تو اس زمین کو بچھونا بنایا تمہارے لیے. یہ اگر دلدلی ہوتی, گیس کا مرغولہ ہوتی, اس میں رہ سکتے تھے. ہر طرح کی زمین ہمیں عطا کی. پاکستان کو تو اتنی بڑی نعمت دی ہے, میدانی علاقہ بھی ہے, پہاڑی بھی ہے, ریگستانی بھی ہے, یہاں پر سمندری بھی ہے, جنگلات بھی ہیں, ہر طرح کی زمین. اور چاروں موسم بھی دیے اللہ تعالیٰ نے. کئی وہ ملک ہیں جن میں سارا سال گرمی گرمی, کہیں سارا سال سردی سردی. ہمیں چاروں موسموں کا مزہ دیا. بڑا پوری دنیا کا بہترین خطہ ہے یہ, جنگ کے اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے, معدنیات کے اعتبار سے بھی. لیکن یہاں پر نیت کے کھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں جی. جب نیت خراب, کمیشن مافیا سارا بیٹھا ہے, کمیشن دو. سونے کی کہاں نکلی ریکارڈ, کہاں گئی, نکلی تھی جی, وہ سینڈک ہیں. اور ادھر چنیوڑ سے تانبے کی کہاں نکلی تھی, تو کہتے ہیں دنیا کا ٹاپ کلاس تانبا ہے. کہاں ہے, کتنی ترقی کی ہے. یہ ادھر سارے بیٹھے جو کمیشن معاف. حکومتیں بدلتی ہیں, چہرے بدلتے ہیں صرف. وہ پہلے ادھر تھے, پھر لوٹے بن کے ادھر چلے گئے, ادھر کے ادھر چلے گئے, بندے وہی ہیں سارے. تو مخلص نہیں ہے کوئی ملک کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تمہارے لیے زمین بنائی, تمہارے والسماء, اور آسمان بنایا, بناءً, اس کو چھت بنایا. آسمان سے الگ بات. کتنے اللہ تبارک نے زون رکھے ہیں. یہ جو وہ کون سا ہے جی,
اوزون کی تہ رکھی. سورج کی کرنیں مہلک ریز الٹرا وائلٹ ریز آتی ہیں, اس میں سے چھن کر نیچے آتی ہیں, چھاننا لگا ہوا ہے. جو مہلک ہیں اوپر رہ جاتی ہیں, جو انسانوں کے مخلوق کے فائدے کے لیے وہ نیچے آتی ہیں. اس میں سوراخ ہو جائے تو سمجھو جالی گئی, ذرا فلٹر پھٹ جائے, جالی پھٹ جائے, تو یہ ہماری جو آلودگیاں اور یہ تابکاری ہے نا, یہ ان کو خود کو نقصان دیتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا ایک سسٹم رکھا ہے. اور اسی طرح سے شہاب ثاقب کتنے تیرتے پھر رہے ہیں, ٹوٹے ہوئے ستارے وغیرہ, لیکن زمین کو اللہ تبارک وتعالی نے بتایا تھا ایسی اللہ اکبر وان ایلن پٹی دی ہے کہ وہ آتے ہیں جس طرح گاڑی کے جمپوں کو شاخ برداشت کرتے ہیں, تو اس طرح سے وہ شاخ بنا کر اس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. کوئی آ جائے تو لگ پتہ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی آسمان کو چھت کس لیے ہوتی ہے؟ حفاظت کے لیے. تو اللہ تعالی نے محفوظ بنایا. وَأَنزَلَ اور اتارا من السماء, آسمان سے مان پانی, آسمان سے پانی اتارا. اور پانی کا پراسے دیکھا آپ نے, بھاپ یہی ہے نا کہ پانی بھاپ بنے گا, اوپر جائے گی بھاپ اور بادل بنیں گے. اب 1 کلومیٹر کے رقبے میں بارش برسانے کے لیے انسان اگر بھٹیاں چلائے, پہلے تو اس ایندھن پر کتنا خرچ ہوگا, اور چولہے نہیں جل رہے گیس میں, اس ایندھن پر کتنا خرچ ہوگا. 300 روپے کلو تک بک رہی ہے LPG گیس, 200 300 200 300. اچھا پھر اس کے پھر یہ ہے بھی ٹھنڈی گیس, اس سے اتنا توا گرم نہیں ہوتا جتنا لکڑیوں کی آگ سے جلدی گرم ہوتا ہے. یہ بھی ساتھ ہے پھر, یعنی یہ زیادہ خرچ ہوتی ہے. اچھا تو اب وہ کیا ہے, بھاپ اوپر 1 کلومیٹر کے رقبے میں بارش برسانے کے لیے یہ بھاپ بنائی. اچھا پھر پانی رکھے اس کے اوپر, پھر پانی بھی تو کتنا مہنگا, پانی رکھا, پھر وہ اوپر جائے گی, اوپر جا کر کتنا خرچہ آئے گا انسان کا 1 کلومیٹر میں بارش برسانے کے لیے. اللہ نے کبھی وصول کیا؟ وہی نا آج کا بل, اس نے تو نہیں مانگا. چھڑکاؤ کریں گے, کتنا کریں گے, سارے فائر بریگیڈ مل جائیں, جس طرح بارش ہوتی ہے اتنا ہو جائے گا چھڑکاؤ. صرف زمین تار کریں گے نا, وہ درختوں کو پتے دھو دیتا ہے, فضا کی آلودگی ختم کر دیتا ہے, یہ سموگ وغیرہ سارا کچھ ختم ہو جاتی ہے, زمین کی پیاس بجھتی ہے, پھر غلے نباتات اجناس اگتے ہیں, پھر زمین کے نیچے ذخیروں کا پانی بھی لیول پورا ہو جاتا ہے. کوئی ایک فائدہ ہے اس کا, ضائع نہیں ہوتا ہے قطرہ بھی, نیچے سک ہو جاتا ہے, سارا نیچے چلے گا. ورنہ ہم نے تو گٹر لینے چلا جا کے سارا پانی آلودہ کر دیا نیچے, کیونکہ گٹروں کے منہ سب کے زمین میں کھلے ہوئے ہیں. یہ بتا دو اتنے ڈسپوزل ہیں 200 فٹ گہرے, تو جو گٹر کا پانی جاتا ہے وہ نیچے زمین میں جا رہے ہیں, اس لیے نیچے کا پانی آلودہ. یہ خود آلودہ کر رہے ہیں صرف منرل واٹر بیچنے کا کمپنی سے کمیشن کھا کر. جس طرح بجلی کی لوڈ شیڈنگ, سولر کمپنیوں سے کمیشن لیا, اور بجلی ہو تو کس کو سولر لگوانے کی کیا ضرورت ہے جی, پہلے جنریٹر بیچے انہوں نے, پھر UPS بیچے, بیٹریوں کو پوچھتا کوئی نہیں تھا, اتنا ڈاؤن ہو چکا تھا, کروڑوں پتی بن گیا راتوں رات. لو جی UPS آ گیا, پھر UPS کے بابا سولر لگواؤ جی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو آسمان سے پانی اتارا, فاخرج اور نکالے بھی اس پانی کے ذریعے من الثمرات پھل, رزقا لکم تمہارے رزق کے لیے. زمین بنائی تمہارے لیے, آسمان بنایا تمہارے لیے, پانی برسایا تمہارے لیے, رزق دیا تمہارے لیے. اس سے معلوم ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی گئی, وہ جھوٹ بولتے ہیں. روایت بھی من گھڑت ہے, یاد رکھیں کہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں, یہ غلط ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بنایا سب کچھ تمام انسانوں کے لیے, ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو صرف یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہوا نا. نہیں جی ہم ان کے صدقے سے کھا رہے ہیں, تو صدقے میں سے عام تو کھائیں, لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صدقہ حرام ہے. پھر سید تو نہ کھائے اس میں سے, نہ سانس لے, نہ پانی پیے, نہ کھانا کھائے, کیونکہ یہ کائنات نبی کے صدقے سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور صدقہ آل محمد پر حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو سید بادشاہ اس میں سے کچھ نہ کھائے. نہیں چلو ہاں جو کہلواتے ہیں سید,
یعنی پھر ان پر تو حرام ہے نا. ایسے تو آل جو بھی متبع پرہیزگار ہے تابع دار ہے وہ آل میں سے ہے. تو اللہ سبحانہ ویسے بھی ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, تو آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, ہم سارے آل نبی ہو گئے. کہ شک ہے کسی کو؟ تو آل نبی ہم سب آل نبی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور آل نبی پر صدقہ جائز ہی نہیں. چلو چھٹی ہو گئی پھر. تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا, یہ ہے صحیح, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور وہ جو روایت ہے وہ من گھڑت روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات بھی نہ بناتا. یہ جھوٹی روایت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تجلوا, اب جب اس اللہ نے تمہارے لیے رزق دیا, بارشیں برسائیں, تمہیں تخلیق کیا, زمین بنائی, آسمان بنایا, اتنی نعمتیں دی, اب حق بنتا ہے فلا تجلوا للہ, نہ بناؤ اللہ کا اندادا شریک. ند مانا جو ٹکر میں ہو, مقابلے میں ہو, وزیر مشیر. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کا کیوں شریک بنا دو, وان تم اور تم تعلمون, جانتے ہو کہ شریک تمہیں برداشت نہیں. شیخ الحدیث شیخ التفسیر اپنی مسند اونچی رکھتا ہے اور کوئی پسند نہیں کرتا کہ استاد کی گدی کے اوپر شاگرد آ کر بیٹھے. اوے استاد کی گدی میں بیٹھا ہے, وہ ایک فرق رکھنا چاہتا ہے. جج کی کرسی اونچی, باقی وکیل جتنے بھی ہیں سارے وہ نیچے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے تم رب کا شریک بنا رہے ہو, جو بھی آتا ہے پکڑ کر, بلکہ رب سے بھی بڑھا رہے ہیں. میں نے کئی دفعہ دلائل دی. رب فرماتا ولم یکن لہ کفوا احد, اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. لیکن یا برابری کیا رب سے بڑھا رہے ہیں, میں بتاتا ہوں. اسٹیج سے نعرہ لگتا ہے, نعرہ تکبیر, مریل سے آواز ہوتی ہے اللہ اکبر. اسٹیج سیکٹری کو کہنا پڑتا ہے آواز تو اونچی نکالو. 3 دفعہ کے بعد آواز تھوڑی اونچی ہوئی, اس کے بعد نعرہ رسالت گج کے یا رسول اللہ. اب کہنا پڑا آواز اونچی نکالو, اور نعرہ ہے بھی تو اچھل کے حیدر ہیں, وہ کہنا پڑا ہے. پتہ چلا نا اللہ کی عزت کتنی ہے. رب سے بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ اللہ اکبر ہوا, کوئی نہیں اٹھا. اشہد ان محمد رسول اللہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم, انگوٹھے چوم کے پھر کھڑا ہوا. اللہ کے نام پر کھڑا نہیں ہوا, نبی کا نام ہے تب کھڑا ہوا. رب سے بڑھایا کہ نہیں؟ اللہ کا نام ہے جس اللہ نے ہونٹ بنائے, انگوٹھا بنایا, آنکھیں بنائی, اس اللہ کا نام نہیں چوما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو چوما ہے. رب سے بڑھایا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اچھا, رب کا نام برداشت بھی نہیں. آپ بیٹھ کر کہتے ہیں یا اللہ مدد, ایسے تڑپ کے اٹھے گا یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا پیر مرشد, یا غوث اعظم مدد, المدد المدد, یا دستگیر دستگیر. برداشت نہیں اللہ کا نام. کیا بنے گی؟ سوچیں اس بات کو. تو میڈیا کے اوپر یہ توحید کے ٹچ نہیں دیں گے. کیوں عابد عاشر صاحب؟ ہاں, کیوں اختلاف پیدا ہوتا ہے. شرک رگڑی جاؤ, ہضم کرتے جاؤ, بدعت ہضم کرتے جاؤ, کوئی کسی کو کچھ نہ کہے. تو قرآن کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہا ہے, فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے ساتھ نہ بناؤ کوئی شریک. وانتم تعلمون, تم جانتے ہو شریک تمہیں برداشت نہیں. اس دن میں نے مثال دی تھی, کسی پوچھے نا بھائی کتنے بتائے گا, بیٹے کتنے بتائے گا, اللہ اکبر. اسی طرح ماموں چچا کتنے بتائے گا, تو ابا کتنے دے رہے. فرنٹیر ہوگی تو پہلے گولی آئے گی پھر جواب آئے گا. باپ اور بناتے ہیں. تو اب کہتے ہیں باپ کو, رب کہتے ہیں پالنے والے کو. جب تمہیں باپ میں شریک برداشت نہیں, رب کو بھی شریک برداشت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر, وَإِن كُنتُمْ, اور اگر ہو تم, فی ریب, شک میں, مما, اس سے جو نزلنا اتارا ہم نے, علی عبدنا, اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے قرآن اتارا. یہاں عبدنا سے مراد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. اور جو کہے احد احمد, فرق نہ کوئی, ہکو ذات سے, اللہ نبی میں فرق کو نہیں, ذات بھی ایک اور صفتیں بھی ایک. تو عبدنا کہاں گیا, وہ عبدہ و رسول کہاں گیا؟ اور مقام عبدیت مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام ہے. یہ بھی بات بتا دوں, گورنر صاحب کا نا میرا بندہ آ رہا ہے خیال کرنا. امریکہ کا ہے میرا بندہ آ رہا ہے خیال کرنا پاکستان
2100 کو سلامی دیں گے ہم؟ کیوں جی؟ سعودیہ کا ہمارا بندہ آ رہا ہے، خیال کرنا. اسرائیل کا ہے میرا بندہ آ رہا ہے، کتنا پروٹوکول مل جائے گا؟ ہاں، پھر بگھی خود چلا کر جائے گا، وزیر اعظم کوچوان بن کے جائے گا. اللہ اکبر. تو اب بات یہ ہے کہ رب پوری کائنات کا شہنشاہ کا ہے میرا بندہ، کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے. تو مقام عبدیت سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے مخلوق میں، خالق معبود ہونے میں بے مثال، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہونے میں بے مثال. تو ہم نے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یہ قرآن، اس میں اگر تمہیں شک ہے کہ انہوں نے خود تیار کیا ہے، سنا کر لیا ہے جی، یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، اگر تمہیں شک ہے یہ شاعر والا کلام ہے، جادو والا کلام ہے، فاتو بصورت، کہ لے آؤ ایک صورت من مثل ایک جیسی. تمہارے ہاتھ کسی نے پکڑ رکھے ہیں؟ تمہارے اندر شاعر نہیں ہے، جادوگر نہیں ہے، تمہارے اندر بھی بڑے بڑے کاہن پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خران جو روم اور فارس اور روم کے سیر سپاٹے کرنے والے، انہیں کہو ایک صورت لاؤ. سورہ بقرہ بھی ایک صورت ہے 2.5 پاروں جتنی، لیکن کہا نہیں چھوٹی سی صورت. یہ چیلنج پہلے تو دیا گیا قرآن جیسا قرآن لاؤ، سورہ بنی اسرائیل میں نہیں لا سکتے 10 صورتیں لاؤ، 82 سور نہیں لا سکتے. مکہ میں کہا سورہ یونس میں ایک صورت لاؤ، پھر مدینہ میں پھر چیلنج، مدنی صورت ہے نا، پھر ایک صورت لاؤ. مکہ میں بھی چیلنج، مدینہ میں بھی چیلنج، پورے قرآن کا بھی چیلنج، 10 صورتوں کا چیلنج، پھر ایک صورت کا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صورت بیت اللہ میں لکھ کر لٹکا دی، سورت کوثر. انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر نشان اور ابتر. آؤ جی اس کا جواب دو، اس جیسی بنا کر لاؤ. اب جو عربی کا جتنا ماہر ہے نا، قرآن کو پڑھتا ہے نا، اس کو ہمیں تو پتہ نہیں جاتا، قرآن کو جو پڑھتا ہے نا تو وہ اتنا زیادہ. اب جو ہے دیکھے چپ، رات گزری، صبح انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر نشان اور ابتر، آگے کسی نے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں. آج بھی کتنے لاکھوں عیسائی ایسے عرب ممالک میں رہتے جن کی مادری زبان عربی ہے. المنجد لغت کی کتاب، عربی لغت کتاب، جس نے لغت کی کتاب لکھی اب وہ جاہل آدمی ہوگا. لوئس مالوف ایک عیسائی عالم نے لکھی ہے، بازار میں ملتی ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، المنجد میرے پاس بھی ہے. تو جس نے عربی لغت کی کتاب لکھی قرآن کا جواب نہیں دے سکا، ایک سورت بھی نہیں. انگریز عربی میں رسالوں کے ایڈیٹر ہیں، کیبلوں کے چینل کے مالک ہیں، عربی ڈرامے اور وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک سورت کا جواب نہیں دے سکتے. تو فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے گواہ سارے جتنے انسان جنات سب اکٹھے ہو جاؤ، سارے اسکالر مفکر مدبر اکٹھے ہو جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ ایک صورت. لیکن پہلے پیشین گوئی کر دی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، نہیں لا سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز لا ہی نہیں سکو گے، نہ اب لا سکتے ہو نہ آئندہ لا سکو گے. تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر ڈر جاؤ اس آگ سے، التی جو وقودها الناس، جس میں بطور ایندھن کے ڈالے جائیں گے انسان والحجار اور پتھر. وہ ایسی آگ ہے، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم. یہاں کی آگ انسان کو اگر لگے، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، جو بیمار ان کو شفا دے، بال جلیں گے، کھال جلے گی، چربی جلے گی، سڑانت کی آواز آئے گی، گوشت جلے گا، ہڈیاں چرمرا کر بندہ چھٹی. ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انگارے کی طرح دہک اٹھا اور اس میں سے آگ کے شعلے نکلنا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، اس سے پہلے موت آ جاتی. پتھر آگ میں رکھ دیں، پتھری کوئلہ جتنا مرضی گرم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، تپ جائے گا، گرم ہو جائے گا. چٹائی بچھاؤ جی مسجد جی، لیکن انگارے کی طرح دہک کر شعلے نکلنے جائیں لیے نہیں ہوگا. جو پتھری کوئلہ تھا وہ بھی تو کوئلہ ہوتا ہے نا، پتھر تو نہیں ہوتا، لیکن پتھر تو کبھی نہیں ہوا. جہنم کی آگ ایسی کہ اس میں پتھر آگ کی طرح دہک اٹھیں گے، اس میں سے ایندھن وہی ہوتا ہے نا جو آگ کو بھڑکائے.
تو انسان میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، پتھروں میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ وہ فرمایا اس آگ سے ڈر جاؤ، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جس نے ان حقیقتوں کا انکار کیا، منکر ہوئے، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے۔ کس بات کی خوشخبری؟ ایمان لائے، صالح عمل کیے۔ صالح عمل کی شرطیں کتنی ہیں؟ 3، عقیدہ توحید ہو، شرک نہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل و بدعت نہ ہو، اخلاص و ریاکاری نہ ہو، تو تب عمل ہوگا صالح۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم، اس بات کی کہ ان کے لیے ہے جنات، جنتیں۔ جنت کہتے ہیں ایسے باغ کو جس کی درختوں کی شاخیں اتنی گھنی ہیں کہ سورج کی کرن کراس کر کے زمین تک نہ پہنچ سکے، ایسا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں، پانی کی نہر جو پانی آلودگی سے پاک، دودھ کی نہر۔ ہمارا دودھ دنیا کا 2 دن بغیر حفاظت کے رکھیں پھٹ جائے، خراب ہو جائے، لیکن وہ دودھ خراب ہونے والا ہے، جانور کے تھنوں سے نکلا ہی نہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا، اور اس کی نہر بہ رہی ہے۔ پھر اس میں یہ نہیں کہ درختوں کے پتے کناروں پر لگے ہوئے، پرندوں کی بیٹیں، سارا گرد و غبار، تنکے منکے اس کے اندر، نہ بالکل شفا، آلودگی تو ہے ہی نہیں نا۔ شہد کی نہر، نہر شہد نہیں، خالص شہد جنگلات کا 4000 روپے کلو، ایک ساتھی بتا رہا تھا 4000 روپے کلو، اس کی نہر بہا دی، اللہ اکبر۔ اور یہ نہیں کہ مکھیوں کی موم کے چھتے کے ٹکڑے اور مکھیوں کی ٹانگیں، پھر نہ، ریفائنڈ شدہ بہترین۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر، شرابن طہورا خمرن لذت لیا، ایسی شراب کہ اس میں سے نہ کوئی سڑاند کی بدبو، نہ کڑواہٹ، نہ اس میں نشہ، نہ سر چکرانا، اللہ کے حکم سے۔ وہ دنیا کی ہے نہیں، وہ ہے جنت کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما رزقوا، جب بھی انہیں دیا جائے گا، منہا، اس جنت میں سے، من ثمرۃ رزقا، بطور رزق کے کوئی پھل، تو قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہ ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا۔ وہ کیسے؟ وَأُتُوا بِهِ، دیا جائے گا ان کو متشابہ، ملتا جلتا۔ نئی چیز ہو نا تو انسان جھجکتا ہے اس کو کھاتے ہوئے، کبھی نہ کھائی، نہ دیکھی، نہ۔ ریڑیوں پر لگے ہوئے تھے املوک، کالے کالے رنگ کے، مجھے دوست میرے ساتھ رکھتے املوک لے کر کھاؤ، میں کہ یہ کیا کوئلے ٹائپ کو چیز ہے، جب کھایا تو بڑے لذیذ تھے، جیسے سردیوں کا تحفہ ہے، بڑے بہترین ہے جی، پٹھان کھاتے ہیں، پہاڑی علاقے لوگ کھاتے ہیں، بلکہ وہاں سے میوہ لے کر آتے ہیں، یہ تو بڑا لذیذ ہے، بڑا طاقتور ہے، ان پہلی دفعہ کھایا۔ اسی طرح سٹرابری پہلی دفعہ، اچھا ہاں جی، ہم لوگ جی وہ سردیوں میں آتے ہیں نا۔ اچھا اسی طرح مجھے ایک دوست لے گیا، نزلہ تھا، ریشہ تھا پورا، تو کہتے آؤ جی آپ کے نزلے کا علاج کرتے ہیں، لے گیا، وہ گاڑی پہ بٹھایا، وہ لے گیا کینٹ میں، ہاں جی، وہ شنگریلا والوں کے پاس، وہاں پر جا کر بیٹھے، کو بول منگوایا انہوں نے، ہاں جی، بول کے اندر تھا کیا جناب، چکن کارن سوپ، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا، اور پہلے دفعہ کہتے کھاؤ جی، میں نے کہا یہ کیا حقیقت جانے میں گیا، بلغم ٹائپ، یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، جب کھایا تو واقعی پتہ بھی نزلہ بھی گیا، سردی بھی گئی، ہاں جی، ریشہ ویشہ صاف ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ بناتے ہو تو نہیں بناتے نا، اس لیے سردی لگتی ہے پھر، تو ہو گیا، تو جو پہلی دفعہ چیز کھائے وہ، لیکن آم ہوں گے دنیا کے آم کی طرح، لیکن ذائقہ اعلیٰ ترین، چونکہ رغبت سے کھاتا ہے نا بندہ۔ انگور ہوگا دنیا کے انگور کی طرح، لیکن اعلیٰ ترین۔ یہاں کتنے قسم کے ہیں، تو اس لیے وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے دنیا میں ہم نے کھایا تھا، یہ تو اسی طرح کا ہے، لیکن کھائیں گے۔ اچھا ایک ہی ڈلی آم کی، اس کو جب کھائیں گے، اب یہاں تو قسمیں الگ الگ ہیں نا، اب ذائقہ چاہتا ہے انور لٹور کا ذائقہ، جو منہ میں اسی وقت وہی ذائقہ ہو گیا، یعنی ذائقہ چاہتا ہے جی کہ کس کا ہو جائے، چونسے کا ہو جائے، ذائقہ چاہتا ہے مالٹے کا ہو جائے، ذائقہ چاہتا ہے، تو 1000 ذائقے چاہے گا اسی وہی ذائقہ وہی چینج ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس لیے وَلَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے ہوں گے اس جنت میں ازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے، عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتیں، جنتی پاکیزہ، ہاں جی، یہ ایک تو بیماری سے پاک، بڑھاپے سے پاک، دکھ درد تکلیف سے پاک، ٹینشن سے پاک، ہاں جی، یہاں عمر بڑی چھوٹی گزارا کر لیا، رنگ کالا گورا گزارا کر لیا، یہ سب موٹا پتلا گزارا کر لیا، لیکن قیامت والے دن جنت کے اندر اللہ اکبر ہم عمر
ایک جیسا ذہن، محبت کرنے والیاں، وفادار، بے وفا نہیں، خامد کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، پیچھے پجاروں والے کو دیکھتی موٹر سائیکل پر ہنستی جا رہی ہے، اللہ اکبر، ایسی بے وفا نہیں، بلکہ اپنے خامد نگاہ اٹھے تو خامد کے چہرے پر پڑے. تو پاکیزہ عورتیں، وہم فیہا، عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد، مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں. خامد بیوی کا زوج ہے، بیوی خامد کا زوج ہے، یہ دونوں اس کے لیے ایک دوسرے کے زوج ہیں. وہم، اور اس میں، فیہا وہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے. یہ نہیں کہ کوئی جنت میں گیا ہے تو پھر نکال دیا جائے گا کہ ٹکٹ کے پیسے ختم ہو گئے، ایسا نہیں، وہاں پر جو جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا. تو فرمایا یہ دیکھ لو دونوں کے ساتھ، جس نے مان لیا اس کو یہ فائدے، جس نے نہیں مانا اس کے لیے جہنم کیا، جس میں انسان اور پتھر بطور ایندھن کے ڈال. اب خود فیصلہ کر لو کہ کس طرف جانے کا پروگرام ہے. اللہ سے دعا اللہ میں اچھی سلیکشن توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.